السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ میری آج کی ویڈیو ان پیارے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو دل ٹوٹ جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے، جن کی دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں لیکن پھر بھی وہ سجدے میں گرے رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے راز کی جو اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب چھینتا ہے تو وہ آزماتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہر چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے، رشتے، عزت، مال، صحت، سب کچھ۔ ہم سجدے میں روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں سن بھی رہا ہوتا ہے اور ہمیں آزما بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے ایمان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو صرف اس وقت مانتے ہیں جب سب کچھ مل رہا ہو، یا اس وقت بھی جب کچھ بھی نہ ہو؟ تو دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے جسم پر زخم تھے، مال چلا گیا، بچے فوت ہو گئے، لوگ چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ سجدے میں صرف یہی کہتے رہے، اے میرے اللہ، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ واپس کر دیا، 2 گنا کر کے۔ یہ سبق ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے تو آزماتا ہے، اور جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ دیکھیے، آپ کے آنسو ضائع نہیں ہو رہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں نے سجدے اتنے کیے، اتنے آنسو بہائے، لیکن میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش الہی پر گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی طاقت دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ ابھی آپ کے حق میں بہتر نہیں، یا پھر وہ آپ کو اس سے بہتر دینے والا ہے۔ صبر کرنے والوں کی جزا قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، بے شک ہم صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیں گے۔ یعنی آپ ایک لمحے کا صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نعمت دے گا جو آپ سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ زندگی میں اگر سب کچھ مل رہا ہے تو شکر کریے، اور اگر کچھ چھن رہا ہے تو صبر کریے، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بس یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی آپ کو آزمائش اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی اور آپ کو دیکھ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ آپ کے آنسو، آپ کا صبر، آپ کا یقین کسی اور کے دل میں اللہ کا چراغ جلا سکتا ہے۔ ایک باپ کا بیٹا فوت ہو گیا، لیکن وہ روتے ہوئے بس یہی کہتا رہا، اللہ کا ہے، اللہ نے لے لیا۔ یہ جملہ سن کر ہسپتال میں موجود ایک نافرمان شخص تڑپ گیا اور توبہ کر کے نمازی بن گیا۔ کیا خبر آپ کے صبر کی روشنی کسی اور کی اندھیری زندگی میں اجالا کر دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، دنیا میں سب کچھ چھن سکتا ہے، مال، صحت، عزت، دوست، خاندان، لیکن ایک چیز کبھی نہیں چھننی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، انہوں نے شکایت نہیں کی، بس کہا، اے میرے اللہ، قید مجھے گناہ سے بہتر ہے۔ سب کچھ چھن گیا لیکن اللہ کا قرب باقی رہا، اور وہی یوسف علیہ السلام جو قیدی تھے بعد میں مصر کے بادشاہ بنے۔ جو لوگ آزمائش میں بھی صبر کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ایک خاص سکون اترتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا۔ دنیا روتی ہے، وہ مسکراتے ہیں۔ دنیا ہار مان لیتی ہے، وہ سجدے میں گر کر جیت جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے اور ان کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔
کبھی آپ نے کسی دعا کے لیے برسوں روئے اور وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ کبھی آپ نے سوچا کہ شاید اللہ نے آپ کو سننا چھوڑ دیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو اس کا جواب اس وقت دیتا ہے جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہو۔ دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا وہ چیز دے دی جاتی ہے، یا کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا وہ دعا آخرت میں اتنا بڑا انعام بن جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بعض فیصلے اللہ تعالیٰ خاموشی سے کرتے ہیں، نہ کوئی صدا ہوتی ہے، نہ کوئی نشان، لیکن وہ فیصلے ہماری پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو یہ اتفاق ہے کہ آپ بچ گئے، آپ کو خبر نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو آپ کو اس مصیبت سے نکال لایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی بچا رہا ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموش ہے۔ بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ آپ جس درد سے گزر رہے ہو، جس تنہائی سے، جس آزمائش سے، جس بے بسی سے، اللہ تعالیٰ کو سب نظر آ رہا ہے۔ آپ بس جمے رہیے، صبر کا ہاتھ نہ چھوڑیے، دعا کا دروازہ بند نہ کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ لے جائے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ کب، آخر کب، میری دعا کب سنی جائے گی؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی تاخیر دراصل آپ کے لیے خیر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے اس مقام کے لیے جو آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت فوراً نہیں ملی، سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے طور پر بات کی، تب جا کر ان کے اندر قیادت، صبر، ہمت اور قربانی کی روح پیدا ہوئی۔ کبھی کبھی ہم جس حال میں ہوتے ہیں وہ بظاہر دکھ کا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی چھپی ہوئی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ جس جگہ ہو، جہاں ہو، جتنی تکلیف میں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں رکھ کر آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ کبھی کبھی جو چیز چھن جاتی ہے وہ آپ کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتی ہے، بجائے اس کے وہ چیز آپ کے پاس رہتی اور آپ اللہ سے دور ہو جاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے دعا۔ دعا، صبر، خاموشی۔ جب یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آسمانوں سے زمین پر اتر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس وقت نہیں آزماتا جب وہ کمزور ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے اسے مضبوط بناتا ہے۔ جس طرح لوہے کو آگ میں ڈال کر تیز کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صبر، برداشت اور حکمت پیدا کرتا ہے۔ اگر آج آپ رو رہے ہو تو یاد رکھیے، کل آپ وہ بنو گے جو دوسروں کے آنسو پونچھے گا۔ آپ سوچتے ہو کاش میں یہ کر لیتا، کاش وہ نہ ہوتا، لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر اس حکمت سے لکھتا ہے جو آپ کی سوچ سے باہر ہو۔ آپ جس چیز کے لیے آج رو رہے ہو، کل اسی چیز پر شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تو نے وہ چیز نہ دی تبھی میں بچ گیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سخت وقت سے گزار دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو دنیا کی فانی محبتوں سے نکال کر اپنی محبت میں ڈوبا دے۔ جب سب چھوڑ دیتے ہیں، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب امید ٹوٹ جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب آؤ، اب تم صرف میرے ہو گئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں آزمائش ہے تو خوش ہو جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص بنا رہا ہے۔ دعا، صبر اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے، آپ کو وہ ملے گا جو آپ کی دعاؤں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر آزمائش میں، ہر درد کے لمحے میں بس یہ 3 لفظ یاد رکھے، اللہ کافی ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ آج اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں،
اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا ایمان بچ جائے، کسی کا دل جڑ جائے، کسی کی راتیں روشن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔